ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا قرآن سنانا قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے. یا اللہ رمضان کا روزہ رکھے، تراویح پڑھ کے، دن کو کام کاج کر کے سارے قرآن کی محبت میں مسجد میں آئے. اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم پہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں میرے اللہ، تاک رات ہے، نوجوان میرے بھائی ہیں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، سفید ریش موجود ہے، معصوم بچے موجود ہیں. دنیا دار کے پاس کوئی چلا جائے، دنیا والے کے گھر چلا جائے، بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو وہ بھی معاف کر دیتا ہے. وہ بھی کہتا ہے چاہے بھی کر جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. میرے کریم اللہ آدھی رات ہو چکی ہے، رمضان کی راتیں ہیں، ختم قرآن کی محفل ہے، 19 راتیں ہم نے غفلت میں گزار دی. میرے رب خود اعلان کرتے رہے مجھ سے مانگنے والے تو مانگ میں عطا کروں گا، تو معافی مانگ میں گناہوں کو معاف کروں گا، تو رزق مانگ میں رزق عطا کروں گا. میرے کریم اللہ ہم نے گناہوں میں وقت گزار دیا، رمضان کی راتیں غفلت میں گزار دی، سحری اور افطاری غفلت میں گزار دی. آج یہ ختم قرآن کی محفل میں یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، یہ پونجی لے کر آئے ہیں. اے کریم اللہ ہم سارے توبہ کرتے اب سب کے گناہوں کو معاف فرما. 70 سال 70 حج کرنے والا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہم لبیک کہتا ہے، آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں، تیرے چکر قبول نہیں. زاروں قطار روتا ہے، روتے ہوئے پھر لبیک کہتا ہے. ہر سال ایسے ہی آواز آتی ہے، پھر وہاں پہ جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے. 70 سال گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، ہاتھ پاؤں بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، منہ کے دانت گر گئے. بڑھاپے کی حالت میں کب کبھی تاری ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. بوڑھا 70 سال کا، 70 سال کی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے لبیک اللہم لبیک. آواز آتی ہے تیری لبیک قبول نہیں. ساتھ والے چلنے والے کو آواز ہے کہا بابا جی کیوں لبیک کہتے ہو؟ آواز آتی ہے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے. پھر کیوں یہاں پہ روتے ہو؟ بزرگ روتے ہوئے بیٹھ گئے، بیت اللہ کو ہاتھ لگا دیا، چیخ نکل گئی، یوں لگتا کہ بے ہوش ہو جائیں گے، روتے ہوئے گر گئے. کہا میں نے ان کو اٹھایا، آنکھ کھلی ہے، ہوش کی حالت میں آیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ ہاتھ رکھا ہوا ہے. رو کر کہنے لگے میرے بھائی یہ 70 سال سے آواز آ رہی ہے، اسی گھر میں آتا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا لیکن رب کا گھر نہیں چھوڑوں گا. معاف وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. بڑھاپے کے سفید بال اور بڑھاپے والا ہاتھ بیت اللہ کے ساتھ لگائے. اللہ نے فوراً فیصلہ تبدیل کر دیا. غیب سے آواز آئی میرے بندے او میرے بوڑھے تو آتا رہا، میں لا لبیک کہتا رہا تو پھر بھی آتا رہا ہے. آج جب تو نے کہا کہاں جاؤں، اللہ تیرے بغیر کوئی در نظر نہیں آتا. آج تو نے جب یہ کہا رب کی رحمت جوش میں آئی ہے. آواز دی میرے رب نے میرے بندے 70 سال کے حج کو قبول کر دیے، ساری زندگی کے گناہوں کو قبول کر دیا ہے. امام راضی کے دور میں ایک گناہگار شخص، میں نے اور آپ نے کتنے گناہ کر دیے، کتنی خطائیں کر دیے، کتنے تکبر کر دیے، کتنی نافرمانی کر دی. قبروں میں جا کر گناہ کیے، قبر میں بیٹھ کے جا کے غیبت کی ہے، حسد کی ہے، بغض کی ہے. نوجوان دعا کرتا ہے، آواز آتی ہے تیری کوئی دعا قبول نہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کسی نے کہا امام راضی کے پاس جاؤ، بڑے عظیم انسان اللہ تعالی گزرے ہیں،
وہاں پہ چلا گیا. بزرگوں مجھے بتاؤ نا, میں جب دعا کرتا ہوں آواز آتی ہے تیری دعا قبول نہیں, میں آپ سے ناراض ہوں. وہ میرے بھائیوں شکر ادا کرو, ہم گناہ کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا, ہمارے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا, ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے بلاتے ہیں. اگر ہمارا گناہ کسی کو پتہ چلے تو ہم کسی کو نہ بلائیں, لوگ ہمارے ساتھ مصافحہ بھی نہ کریں. امام راضی کے پاس چلا گیا, زاروں کو دار رو رہا ہے. امام راضی نے کہا پریشان نہ ہو, جاؤ جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو, معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہو, دین کی تعلیم سیکھ رہے ہو, جاؤ ان کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ, کسی کو بتانا نہیں, جوتیوں میں بیٹھ کے رو کے دعا کرو. میرا دل کرتا ہے اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول کریں گے, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. وہ نوجوان چلا, ایک مسجد کے باہر جا کے کھڑا ہوا, معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, قاعدہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, جوتوں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے دعا شروع کر دی ہے. رویا اور ایسا رویا کہ آنکھوں سے آنسو نکلے, جسم کپ کپی تاری ہو گئی. جب روتے ہوئے دعا کی ہے تو اللہ نے آواز دی, میرے بندے آج جن قدموں میں جن جوتیوں پہ تو بیٹھا ہے یہ وہ جوتیاں ہیں جن پاؤں کے نیچے میرے نورانی پر فرشتے پر بچاتے ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت سے میں نے عذاب کو ڈالا ہوا ہے. آج تو ان جوتیوں پہ بیٹھا ہے, تیرے رونے کو میں نے قبول کر دیا, تیری دعاوں کو قبول کر دیا, اور میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں بزرگوں, لذت کے ساتھ یہ تقریریں سننا بند کر دو, یہ واہ سے بند کر دو. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے, کوئی پتہ نہیں کس وقت میری اور آپ کی روح قبض ہو جائے. ہر گھر سے جنازہ نکلا ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا والد نہیں ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے. مولانا فہد صاحب آپ کو اپنے بھائی بڑے یاد آتے ہوں گے, بڑے عظیم انسان تھے, میں نے ان کو اسپتال میں دیکھا ہے, بڑی محبت تھی میرے ساتھ. کوئی پتہ نہیں موت کا کس وقت انسان کی موت آ جائے اور میرا اور آپ کا جنازہ اٹھایا جائے گا, ہمارے کپڑے پھاڑے جائیں گے, آپ سے پھٹے میں مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا, اور چند سیکنڈوں میں اپنے ہی لوگ اٹھا کے قبر میں رکھ کے آ جائیں گے. اگر توبہ نہ کی, گناہ والی زندگی گزاری, اللہ کو ناراض کیا, رسول اللہ کو ناراض کیا, ماں باپ کی خدمت نہ کی, قرآن کے ساتھ دل نہیں لگا, تو کہاں جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ قبریں دیکھی ہیں, جنازے دیکھے ہیں, کبھی دیکھا ہے ہم نے کہ اس قبر میں ہم نے بھی جانا ہے؟ قرآن کو سینے سے لگا کے ہم روئیں. آج تو یہ پہاڑی میں بھی بہترین شہری اور رفتاری ملتی ہے. قربان جو کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فرماتی ہیں, نیند نہیں آ رہی, میرے آقا کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں. آج میں اور آپ کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے نام پہ کھا رہے ہیں, کروٹ تبدیل کر رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. میرے آقا بھائی کے اتنے میں صدیق اکبر ملے, فاروق اعظم ملے. فرمایا آقا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی, اس لیے باہر آ گیا. صدیق اکبر نے بھی وجہ بھوک بتائی, فاروق اعظم نے بھی وجہ بھوک بتائی. میرے محبوب نے کہا چلو مقداد کے گھر جاتے ہیں. ایک ہی جگہ تے چھوڑ دو, گلا نہ چھکے بس, کیونکہ میرا گلا چھک رہا ہے. ایک ہی جگہ تے چھوڑ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو پکڑا, فاروق اعظم کو لے کر چلے. کہاں جاتے ہیں؟ سنا ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجورے ہیں. حضرت مقداد کے گھر چلے گئے. کائنات کے سردار اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ صدیق اکبر نے کہا میں ابو بکر ہوں, میرے ساتھ عمر ہے, اور ساتھ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.
دروازہ کھلا، اندر چلے گئے. پوچھا بیوی نے کیسے آنا ہوا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، مہمان دو جہاں کے سردار بنے. صدیق اکبر نے فرمایا ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کھجورے ہیں. ان کی بیوی صحابیہ رسول رونے لگی، فرمایا کھجورے تو ساری تقسیم کر دی ہیں. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ حضرت مقداد آ گئے، میرے آقا کو دیکھا رونے لگے. کاش میرے محبوب کو بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم شہری اور افطاری کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کبھی قرآن کو سینے سے لگا کے نہیں روئے، کبھی ہم رسول اللہ کے آنسو کو یاد کر کے نہیں روئے. میرے نوجوان ساتھیوں یہ جوانیاں ختم ہو جائے گی. صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کے لیے قربان کر دیا. اپنی جوانیاں نہیں دیکھی، گھر بار نہیں دیکھا، رشتہ دار نہیں دیکھے، یہاں تک کہ معصوم بچے بھی قربان ہو گئے. حضرت مقداد رونے لگے، افسوس کرنے لگے. میرے آقا نے اپنے نبوت والی چادر دی، مقداد یہ چادر لے جاؤ، قریب کوئی کھجور کا درخت ہے اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آج رسول اللہ نے آپ سے کھجوریں مانگی ہیں. حضرت مقداد فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا، میں نے چادر اٹھائی، سینے سے لگائی، اللہ کے نبی کی چادر، نبوت والی چادر ہے، سینے سے لگاتے ہوئے گئے. کھجور جو خوش کھجور ہے اس کے ساتھ کھجوریں نہیں لگی ہوئی، نیچے پھیلا کے کہا وہ کھجور کی درخت رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور رسول اللہ آپ سے کھجوریں مانگ رہے ہیں. وہ درخت ہرا ہو گیا، کھجوریں اس سے نازل ہونے اترنے لگی، ساری چادر بھر گئی. چادر کو اٹھایا، میرے محبوب کے پاس آگے، پسینہ آیا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے. میرے آقا نے فرمایا مقداد جی میرے محبوب آپ کا رونا دیکھ کر میں نے ایسا کیا، اگر چادر نہ ہٹاتے آج اتنی کھجوریں آتی، پورے مدینہ میں تقسیم کرتے تو یہ کھجوریں نہ ختم ہوتی. معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی نبی کی محبت دل میں لاؤ، قرآن کی محبت دل میں لاؤ. ایک ہی ماں کا ایک ہی بیٹا، ماں رو رہی ہے، رسول اللہ نے احد کے میدان کے لیے بلایا ہے، مسلح بچایا، رو رہی ہے، معصوم بچہ اندر آ گیا. ماں قرآن پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے. آج اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے بلایا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. بچے نے 7 سال کی عمر ہے، ماں کے کان میں آ کر کہنے لگے اماں جی میں کبھی نہیں ستاؤں گا آپ کو، میرے والد فوت ہو چکے ہیں. جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جن کے والدین نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے. جن بھائیوں بزرگوں کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو. میرے آقا نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جن کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں بزرگوں ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. صحابی رسول 7 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کو کہتے ہیں میں آپ کو ستاؤں گا نہیں، کچھ مانگوں گا نہیں، لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے میں آپ کی بھی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا. ماں کہتی ہیں بیٹا اس وجہ سے نہیں رو رہی، روتی تو اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ نے قربانی کے لیے بلایا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. معصوم بچہ ہے، اپنی ماں کو کہنے لگا میری اماں جی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں جا کے میدان میں لڑوں گا. ماں نے کہا بیٹا چھوٹے ہو، وہاں تلواریں چلے گی،
جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کافر تو ترس نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت سمرہ کہنے لگے اماں جی آپ نے نہیں بتایا ہے نا کہ نبی کی محبت میں مرنا موت نہیں زندگی ہوا کرتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو غسل کروایا، تلوار دی، تلوار بڑی قد چھوٹا ہے، اوٹ کے میدان میں چلے گئے، اپنا قد اونچا کر کے میرے نبی کو سامنے بتا رہے ہیں کہ آقا کی نکال نہ دے۔ میرے آقا نے پاؤں سے سر تک دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے، میرے آقا باہر لے کر آئے، سارا واقعہ پوچھا، ماں کا رونا بتایا، ماں کا سجدہ بتایا، اپنی بات بتائی، یتیمی کی بات بتائی، تلوار بھی بتائی ہے، غسل کرنا بتایا ہے، اور روتے ہوئے کہنے لگے اس وجہ سے میں آیا۔ آقا نے پوچھا بچے کیا جواب دیا تو نے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کی محبت میں مرنا موت نہیں زندگی ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، میرے محبوب نے پیشانی پہ بوسہ لیا، بوسہ دینے کے بعد اس معصوم بچے کے چاروں طرف پھیر کر کہا او میرے صحابہ، جس کسی نے معصوم بچہ صحابی رسول دیکھنا ہے اس سمرہ کو دیکھ لو کہ یہ جنتی شہزادہ ہے، یہ دنیا میں میرے محبوب کی محبت میں آیا، عرش معلیٰ سے فرشتے اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ وقت گزر جائے گا، یاد کرو اللہ کے نبی کی محبتوں کو، یاد کرو صحابہ کرام کی قربانیوں کو، یاد کرو کہ قرآن ہمارے پاس کیسے پہنچائے۔ ماں نے اپنے بچے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیے ہیں، ماں نے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا ہے۔ حضرت سمیرہ نے قرآن کے لیے اپنی آنکھیں نکلوا دی ہیں، حضرت سمیہ نے قرآن کے لیے اپنے دو ٹکڑے کروا دیے ہیں، صحابہ کرام کو گھروں سے نکالا گیا ہے، میرے محبوب کو گھر سے نکالا گیا ہے، قرآن میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، توبہ کر لو میرے بھائی بزرگوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے محبوب نے کہا میری امت کا کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ پہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ ساری جنت کو سجا دیتے ہیں، جنت کو ٹولی ملتی ہے، جنت کی حوریں باہر آ جاتی ہیں، جنت کے پردے ٹکراتے ہیں اور ایک ساز پیدا ہوتا ہے، پورے بہادا کر پوچھتی ہیں فرشتے سے کون آ رہا ہے جنت میں؟ آج جنت کو سجایا گیا ہے، آواز آتی ہے جنت میں کوئی نہیں رہ رہا۔ آج دنیا روز زمین میں ایک اللہ سے اٹھا ہوا انسان گناہگار، اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے پوری جنت کو سجا دیا ہے۔ ایک توبہ کرنے والا، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، اگر ہم نے توبہ نہ کی میرے نوجوان ساتھیوں تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ توبہ نہ کرے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ مٹ جائے، ملیا میٹ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ توبہ نہ کرے۔ آج 21 کی رات ہے، 20 راتیں ہم نے گزار دی، صبح و شام اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے رہے ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا، ہے مجھے کوئی اپنے دکھ بتانے والا۔ ہم اس بات پہ زور دیتے رہے اتنا زیادہ کھائیں بھوک نہ لگے، اتنا زیادہ پیئیں تو پیاس نہ لگے۔ اور بھئی اتنا زیادہ کھانے اور پینے کی بات نہیں ہے، بات تو رب کو راضی کرنے کی ہے۔ جو لوگ ایک کھجور کے ساتھ افطار کرتے ہیں وقت تو ان کا بھی گزر رہا ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ کہتے ہیں 17 رمضان کو جب بدر کا میدان لگا، فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ نے ایک ایک کھجور کے 3 حصے کر کے کھائے، رمضان کا روزہ رکھ کے رمضان کی حالت میں بدر کے میدان میں میرے محبوب کی محبت میں جا کے 313 لڑے ہیں۔ وہ بدر کا میدان جہاں انور شاہ کشمیری گئے اور انہوں نے مسلح بچھایا، مسلح بچھا کے رونے لگے اور رو کر طلباء کو کہا دور ہو جاؤ، کہا میرے اللہ میں نبی کے دور میں تو پیدا نہیں ہوا، میں اس دور میں پیدا ہوا، یہ بدر کا وہی میدان ہے جہاں میرے محبوب آئے ہیں۔ اے اللہ مجھے وہ پتھر بتا دے، مجھے وہ زمین بتا دے جہاں پہ میرے محبوب کے قدم مبارک آئے ہیں، میں ان پتھروں کو چومنا چاہتا ہوں، میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں۔ ایسے وجد میں دعا مانگی، ایسے رو کے مانگی، ایسے انور شاہ کشمیری انور شاہ تھے مانگی، ایسا عظیم اللہ نے محبت اور عزت دیا ہے اور میرے نبی کے خاندان سے تھے۔ فرمایا کہ سلام پھیرا
اور سجدے سے اٹھے تو ہر طرف سے پتھر آواز دے رہا تھا، میں وہ پتھر ہوں جس پہ رسول اللہ کے مبارک قدم آئے ہیں۔ وہ اٹھے، وہ پتھر کو اٹھاتے، وہ پتھر کو سینے سے لگاتے، وہ پتھر کو بوسہ دیتے۔ میرے محبوب، یہ اتنی عظیم ہستی ہے۔ اللہ یہ نوجوان ہیں، یہ علماء ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ جب محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، ہماری آنکھیں بڑی گناہگار ہیں، ہمارے ہاتھ بڑے گناہگار ہیں، ہمارے پاؤں بڑے گناہگار ہیں، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا چلنا غلط ہے، ہمارا بولنا غلط ہے، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اے اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، بڑے گناہ کر بیٹھے۔ اے اللہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ پہاڑیوں کے درمیان میں اتنی دیر سے یہ میرے نوجوان یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری ان گناہگار آنکھوں میں یا اللہ حیا نہیں رہی، بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی کی جب محبت آتی ہے، یتیم بچہ مدینہ میں روزانہ آتا ہے، حسین احمد بدری عمرے کے لیے چلے گئے، آگے بچے ہوئے ٹکڑے جو لوگ کھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹکڑے کھاتا ہے، کھا کے تھوڑے سے وہ ٹکڑے کپڑے میں باندھ دیتا ہے، باندھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے رہے، صبح شام دیکھتے رہے، ایک بچہ آتا ہے، ٹکڑے کھاتا ہے، چھپ کے وہ سوکھی ہوئی روٹیاں کھاتا ہے جو بچہ دیے ہیں پرانے، وہ سیدھے کپڑے میں باندھ کے گھر چلا جاتا ہے۔ صبح بھی آتا ہے، شام کو بھی آتا ہے، روزہ اقدس کا دیدار کر کے رو کے چلا جاتا ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے بٹھایا، میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بچی بھی روٹیاں کھاتے ہو؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میں یتیم ہوں، میری ماں باپ پردہ ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جاتی، یہی ٹکڑے کھاتا ہوں، یہی ماں کے لیے لے کر چلا جاتا ہوں۔ وقت گزر رہا ہے، انہوں نے کہا بیٹا میرے ساتھ جاؤ نا، قرآن کا حافظ بناؤں گا، دین کا عالم بناؤں گا، شیخ الحدیث بناؤں گا، شیخ القرآن بناؤں گا، آپ کو واپس آؤں گا، لے کر آؤں گا، خرچہ سارا میں کروں گا۔ ماں کو بیٹے نے جا کر بتایا، ماں خوش ہو گئی، کہا بیٹا خیر ہے، میں بھوکا مت گزار لوں گی، تم چلے جاؤ پڑھ بھی جاؤ گے، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لو گے، آپ سے اتمت ہوئے تو ماں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، پرانے 3 قسم کے کپڑے باندھے، اپنے بیٹے کو غسل کروایا، کٹھنی باندھ کے دی ہے، آخری وقت حضرت کا واپس سلام سے آ رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، بچہ بھی سلام کر رہا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی سلام کر رہے ہیں، آتے ہوئے واپس بار بار روزے کو دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا بابا جی جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو وہاں بھی یہ روزہ موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت بیٹھ کے چیخیں نکل گئی، رونے لگے، کہا بیٹا یہ روزہ وہاں پہ ہوتا، میں یہاں کیوں آتا؟ یہ وہاں پہ نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ ہی ہے، یہ جنت یہاں پہ ہی ہے، ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، آگے یہاں پہ عشق آتے ہیں، میرے محبوب پہ سلام کرتے ہیں، آگے جا کے آپ پہ دعائیں کرواتے ہیں، میرے محبوب پہ آگے درود پڑھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، یہ روزہ وہاں پہ نہیں ہے۔ معصوم بچے نے انگلی چھڑائی، چیخ ماری، رونے لگا، فرمایا بابا جی چلے جائیے، اللہ کی قسم نبی کے شہر کے ٹکڑے کو کھاؤں گا لیکن اپنے محبوب کا روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آپ کے لیے میرے محبوب نے فرمایا جب کوئی نوجوان انسان گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، زیادتی کرنے کا دل کرتا ہے، بدنظری کرنے کا دل کرتا ہے، گانا سننے کا دل کرتا ہے، غیر والوں کی تصویر اپنے موبائل میں ڈالنے کا دل کرتا ہے، ہندوستان والوں کے گانے ڈالنے کا دل کرتا ہے، نہیں ڈالتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ جوانی ختم ہو جائے گی 10 موبائل کو کوٹ لگانے سے، کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کو امتی کیا کر رہا ہے؟ سنو میرے بھائیو، آقا رو رہے ہیں، صحابہ نے میرے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو اپنے محبوب کے آنسوں کا سنا لیکن روئے نہیں کبھی۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کو یاد کر کے روتا ہے، کہتے ہیں بھائی سے بڑی محبت ہے،
کوئی اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہے، کہتا ہے ماں سے بڑی محبت ہے، کوئی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہے، کہتے ہیں والوں سے بڑی محبت ہے۔ ہائے کاش میرے بھائیوں رات کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہم مسلح بچا کے اپنے محبوب کی محبت میں بھی تو رو لیا کریں، ہم قرآن کو سینے سے لگا کے رو لیا کریں۔ میرے محبوب رو رہے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ کے رونے لگے، اتنا زیادہ روئے سناٹا چھا گیا ہے۔ میرے آقا سے پوچھا ابو ہریرہ نے، آقا جی کیا وجہ ہے، آپ اتنا زیادہ کیا رو رہے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، نیکیاں بڑی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، صدقے کیے ہوں گے، خیرات کیا ہوگا، زکاتیں دی ہوں گی، مسجد بنائی ہوگی، مدرسے بنائے ہوں گے، لوگوں کی ذات اچھائی کی ہوگی، اچھے سلوک کے ہوں گے، حج عمرے کے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، آقا اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کل قیامت والے دن فقیر بنا کے بغیر نیکیوں کے منہ کے بل کسیل کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آقا کس وجہ سے؟ فرمایا خلوت میں چھپ کے ایسے گناہ کرے گا، چھپ کے ایسے گناہ کرے گا، اس کے گناہ اس کی نیکیوں پہ باری ہو جائیں گے، ساری نیکیاں مڑ جائیں گی ان ایسے خلوت کے چھپے ہوئے گناہوں کی وجہ سے۔ میرا اللہ اس کو ساری نیکیوں کو اڑا کے منہ کے بل جہنم کی زنجیروں میں باندھ کے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو باندھو جکڑ دو زنجیروں میں پھر ڈال دو اس کو جہنم میں۔ اتنا گناہگار ہوگا، کیا وجہ ہے ورنہ خلوت میں چھپ کے ایسے گناہ کیے ہوں گے جو گناہ اس کی نیکیوں کو بہا لے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو فقیروں محتاجوں کی طرح جہنم میں ڈال دے گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا تو گزر رہی ہے، میرے نوجوانوں توبہ کرتے ہو؟ یہ توبہ کر لو بھائی، جوانی کی توبہ میرے رب کو بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ یہ واہ واہ چھوڑ دیں، یہ کانوں کی لذت چھوڑ دیں، یہ عارضی دنیا ہے۔ آقا نے فرمایا جہنم کی آگ کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، دو قطروں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، اس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ایک گناہگار کے آنکھوں سے ندامت میں رونے والا آنسو کا قطرہ وہ نکلتا نہیں ہے، اللہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ میرے مولا دن کو گناہ کیے، رات کو گناہ کیے، اے اللہ یہ مجمع، یہ میرے بھائی اعتکاف کرنے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی برکت سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اعتکاف والے ساتھی اپنے بسترے اٹھا کر 10 دن میرے گھر میں آئے ہیں، اس گھر کا خیال رکھنا اور بڑے احتیاط سے اعتکاف بیٹھنا۔ یہاں نیکی بھی زیادہ ہے، یہاں گناہ کریں گے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ باہر جتنے کام ہوں گے آپ کو اللہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے، لیکن آپ سے غلطی ہوگی تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ علماء کی قدر کریں، علماء کو حقیر مت سمجھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے مصلح کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ہر کس نکس کی بات نہیں ہوتی ہے، جو لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں ان کی نسلوں میں کبھی علماء پیدا نہیں ہوتے ہیں، ان کی نسلوں سے دین اللہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی نسلوں میں اور اللہ تعالیٰ خلافات پیدا کر دیتے ہیں۔ علماء کی قدر کرو گے آپ کی نسلوں میں دین کی دائی پیدا ہوں گے، دین والے پیدا ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ، اس مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کریں کامیاب ہو جائیں گے۔ صبح اٹھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ۔ اب سورہ یاسین مسجد میں پڑھیں، بیٹھیں قرآن پڑھیں، اشراق تک مسجد میں بیٹھیں۔ جو اشراق تک بیٹھتا ہے اللہ مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، جو 2 نفل پڑھتا ہے اشراق تک بیٹھ کر۔ یہ پڑھ لیے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب میرے آقا کو ہدیہ کریں۔ پھر اپنی شہادت والی انگلی دل پہ رکھے، یہ دل میرے رب کے قبضے میں ہے، اے اللہ میں آج پورا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وعدہ کر سکتے ہیں نا، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، آج پورا دن گناہ نہیں کروں گا، آج پورا دن بچنا ہے جی، رب سے وعدہ ہو گیا، اللہ سے وعدہ ہو گیا، نہیں کرتا نہیں کرتا، اللہ نے توفیق دی، زور آ گئی،
عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، عشاء کے بعد 5 منٹ لے لو، نماز پڑھنے کے بعد اپنے پورے دن کا محاسبہ کرنا ہے، گناہ ہو گئے فوراً توبہ، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، کل نہیں کروں گا، آج توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں ہوا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے گناہ سے بچا لیا ہے، اگر گناہ ہو گیا اپنے اوپر جرمانہ ڈالنا ہے، 10 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، 1000 روپیہ مسجد میں دوں گا، 1000 کسی یتیم کو دوں گا، کسی بیوہ کو دوں گا، کسی راستے کو ٹھیک کروا دوں گا، اپنی جان پہ جرمانہ ڈالنا ہے، 3 ہفتے تک یہ عمل کرو گے اللہ ہر قسم کی گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما دے گا۔ کتنا آسان کام ہے، کسی آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے وہاں ہی بیٹھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کا ثواب بدر کے صحابہ اور میرے محبوب کو پہنچا دے، 3 ہفتہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جس آدمی کے گھر میں پریشانیاں بے اتفاقیاں ہیں، روزانہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب بدر کے صحابہ کو پہنچا دے، 3 مہینے عمل کرو گے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سکون پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، رزق کا معاملہ ہے اور قرضے کا معاملہ ہے، بہت پریشانیاں ہیں، کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھیں گے اللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ بے انتہا قرضہ ہو چکا ہے، بہت پریشان ہو گئے، صبح کی نماز پڑھنے، سنت پڑھنے کے بعد فرضوں کے درمیان، فرض سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو، غیب کے خزانوں سے اللہ ایسی مدد فرمائیں گے آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سارے پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، تکبر سے بچنا ہے، بچیں گے انشاءاللہ۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس گئے گزرے دور میں اپنے محبوب کو امتی اللہ نے بنا دیا، شکر ادا کرو اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی، شکر ادا کرو اللہ نے قرآن کی محبت نصیب فرمائی، شکر ادا کرو اللہ نے مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا، ہندو کے گھر پیدا نہیں کیا، سکھ کے گھر پیدا نہیں کیا، قادیانی نہیں بنایا، اللہ نے رافضی نہیں بنایا، خارجی نہیں بنایا، اللہ نے سنی مسلمان بنا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کر کے عمل کرو گے اللہ ٹوٹے پوٹے عمل کو قبول کر کے اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ جنت کا داخلہ دے دیں گے، سارے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کا قرآن سنانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، خوب کھپائیں اپنے آپ کو، خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں، خوب معافی مانگیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، راتوں کو اٹھ کر روئیں، نفل پڑھ کے روئیں، ماں باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ماشاءاللہ سارے خوش نصیب ہو۔ امام ترمذی نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو، ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ راضی کرو گے ماں باپ کو؟ ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا ہے، بہن کا اپنا ہے، معلوم رشتوں کا اپنا ہے، غیر معلوم کا اپنا ہے، یہ تو سمجھ جو سارے نا۔ آج کل نوجوانوں نے عجیب بات بتا دی، کون ہے جی کزن ہے، یہ کزن کیا ہوا ہے بھائی؟ ہماری وہ حالت ہے حضرت، ایک ڈورا تھا نا، ڈورا ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا، تو وہ راستے میں سوچتا رہا میں پوچھوں گا کیا دوائی لی ہے تو دوائی بتائے گا، میں کہوں گا اچھی دوائی ہے، میں پوچھوں گا کس ڈاکٹر سے لی ہے تو وہ ڈاکٹر کا نام بتائے گا، میں کہوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ ڈورا جو تھا وہ کہے گا کیا دوائی لی ہے تو دوائی کا نام لے گا، میں کہوں گا اچھی دوائی ہے۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، آواز نہیں آتی ہے، اس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، اس کو تکلیف تھی بیچارے کو، اس نے کہا مر رہا ہوں، ڈورے نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا میں کہتا ہوں مر رہا ہوں، یہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کو بڑا غصہ ہے، بڑا غصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پوچھا، تھوڑی دیر بعد میں کس ڈاکٹر سے دوائی لی ہے تو اس کو غصہ ہے، تو اس نے کہا اسرائیل سے لوں گا، کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو اور بیٹھا، اس کو غصہ آیا، کون سی دوائی لی ہے؟ اس بیمار نے کہا زہر دی ہے، کہا بڑی اچھی دوائی ہے۔ ہماری بھی یہی حالت ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم ڈورے کی طرح ہیں، اپنی مرضی کی بات مان لیتے ہیں، جو مرضی کی نہیں ہوتی نہیں مانتے۔
بڑے فتنے آ چکے ہیں میرے بھائیوں. لباس ہمارا کافروں والا، چلنا ہمارا کافروں والا، ملاوٹ تو ہم بالکل نہیں کرتے. شکر ہے دودھ کا رنگ سفید ہے، اگر سفید نہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا. ہم نے اس کا ملیہ میٹ کر دیا ہے. بھینس بھی کہتی ہوئی کس قوم سے پالا پڑا ہے، میرے خالص دودھ دیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے بندے دیکھ، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص تازہ بہترین میں دودھ دیتا ہوں، تو اس میں پانی ڈال کے آگے فروخت کرتا ہے. ہمارا ایک جاننے والا دودھ کا کام کرتا تھا. میں نے اس کو کہا، اس نے کوٹھی بنائی ہے حضرت. میں نے کہا بھائی یہ ملاوٹ کی کوٹھی کا کیا فائدہ؟ اوپر اس نے لکھا کوٹھی بنا کے ھذا من فضل ربی. میں نے کہا دودھ میں پانی ڈال کے ھذا من فضل ربی نہیں ہوتا ہے. کہتا بس کوٹھا بنا لیا ہے، اب میں توبہ کروں گا. اللہ کی آزمائش آ گئی. جوان بیٹا تھا، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا. پھر میں نے پوچھا، کہتے مولوی صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا، اس پیسے کا کیا فائدہ، بیٹا ہی گھما بیٹھا ہوں. اور میرے بھائیوں، حلال کی روزی پہ خوش ہو جاؤ. میرے محبوب نے فرمایا جس آدمی کو اللہ جس حال میں رکھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ شخص میرے رب کو بڑا پسند ہے. اور وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر رونے والا ہو، یہ رونے والا شخص میرے رب کو بڑا پسند ہے. اور وہ شخص جو تکبر نہ کرے، عاجزی کرنے والا ہو، یہ عاجزی کرنے والا شخص میرے رب کو بڑا پسند ہے. عاجزی کریں گے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں، میرے بھائی کو نیند آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ کیونکہ تنوری صاحب جہاں سارا ٹائم لا گے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوا گے تو چلے گئے. اصحاب بعد سدھا نہیں بولنے رہنے ہیں. بہرحال توبہ کی تھی سارے بھائی، سارے توبہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ. یہ بنیا تو نہ کو لیا کرو، بنیا تو بنے تو تلے آگئے تو ہوتے آگے. ان تو بابے تھے نہیں، بابے کو چھوٹ کے یقین ہونی نہیں، وہ کھوڑنے رہنے بنا. اور بھئی پتہ نہیں نصیب ہوگی، زمین بھی نصیب ہوگی یا نہیں. یہ بنیا تو نہ کو لیا کرو، یہ بنے ہی ٹھیک رہ جو سننے. یاد رکھو ہم تو امت محمدی کے رکھوالے ہیں. جب امت محمدی کے رکھوالے آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ محبت کیا کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوس کی ماؤں بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا ہے. بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے چوٹ لگ رہی ہے. میں نے گاڑیوں والوں پہ تقریر کی ہے کہ مجھے پتہ ہے گاڑی والے ڈرائیور وزن اور ڈالتے ہیں، بتاتے ہو رہے ہیں، مال جہاں کا ہوتا ہے بتاتے ہو رہے ہیں. تو وہ ڈرائیور ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیرے تے آج تقریر استاد لائی ہے. تو سو بھی بات سنگی کی جو ہے دیکھ رہے ہیں کیونکہ چوٹ صحیح لگنی ہے. ہاں بھی چوٹ جو اوگے تے لگے نا، اوگی آپ نے نو حالانکہ آپ نے بابا جی اوگو حال پٹن ہوئے تمہیں اوگے تی لگنی ہے چوٹ. یہ چوٹ ماں پتہ ہے کدے کدے لگنی ہے. ماں پتہ ہے تسا موبائلہ میں کے رکھے ہے، ماں پتہ ہے تسی موبائلہ نال کے کچھ کرنے ہو، ماں پتہ ہے راتیاں سڑیاں کیچیاں گزرنیاں. اسی سمجھنے ایسی معاشرے میں رہنے ہیں. میرے نوجوان ساتھی، یہ موبائل قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. حضرت اللہ کی قسم ایک نوجوان ساتھی مرا اور اس کا بھائی میرے پاس حضرت موبائل لے کر آیا. اس کے موبائل میں وہ خرافات تھے، اس میں وہ گندگی تھی. میری چیخ نکل گئی، میں رونے لگا. میں نے کہا اللہ اس کی بخشش فرما، اگر یہ گندگی لے کر وہ مر گیا تو بڑا مشکل حالات ہے. بھائی بھی رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا بھائی اب کسی کو نہیں بتانا ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرو. یہ موبائل میرے پاس بھی ہے، اس میں کوئی کوڈ نہیں، میرے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے اس کا کوڈ کیا ہے. اور بھائی یہ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیوں غیروں کی تصویریں موبائلوں میں رکھی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ آپ کی عزتیں نہیں ہیں؟ قرآن سے محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے. حضرت حبیب کو جب پکڑا گیا اور اس کی بیٹی نے قید کر دیا، ایک عورت کو بلایا، خریدا، بلاؤ نا، آگے ان سے گناہ کروا دو، بڑے پیسے ملیں گے. کمرہ بند کر دیا، عورت آ گئی، آگے ان کو بلانے لگی. حضرت حبیب نے اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ ٹیکا، رب کا قرآن پڑھنے لگے. ایک دن روتے رہے، دوسرا دن روتے رہے، تیسرا دن روتے رہے. عورت کہنے لگی کوئی پتھر ہو یا
انسان میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت حبیب کی چیخ نکل گئی میری بہن جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے چلی جا. ہم بہنوں کے سر سے کپڑے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ چادریں دینے کے لیے آئے ہیں, ناموس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. ہم محبوب کبریا کے غلام ہیں. میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں, سارے کتاب رو رہے ہیں. وہ عورت سے گناہ کروانے کے لیے آئی, اس نے پردہ کیا ہے, رونے لگی, چیخ نکل گئی, ارے میرے بھائی اتنے عظیم انسان ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, میں نے بھی پردہ کر لیا ہے, مجھے بھی اپنا غلام بناؤ, میں بھی نبی کی غلام بننا چاہتی ہوں. یہ محبت کریں گے انشاءاللہ. چند روز کی جوانی ہے, یہ جوانی اگر قربان کرنی ہے تو رسول اللہ کی محبت میں قربان کرو. وہ لاہور کی ایک ماں, ایک ہی بیٹا, بارات جا رہی ہے اور قادیانیوں نے حملہ کر دیا اور ماں نے اپنے بیٹے کے سر سے پگڑی اتاری, کہا بیٹا آج نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے, تیری شادی تو ہے لیکن جا, تجھے آج نبی پیش میں قربان کرتی ہوں. بیٹا بھی بیٹا تھا, اس نے کہا ماں تم راضی ہو تو میں راضی ہوں. یہ نہیں کہا آج دلہن آ جائے کل قربانی دوں گا. بیٹا جا کے شہید ہو گیا. اللہ اکبر. ماں روتی ہوئی گھر آئی, نیند نہیں آ رہی ہے, کمرہ دیکھتی ہے, رشتہ دار آتے, دلہن آتی, بیٹا دلہا ہوتا, سب کچھ دیکھتی ہوئی رو رہی ہے. گہری رات گزری, آنکھ لگ گئی, کیا دیکھتی ہے؟ کائنات کے سردار جنت میں جا رہے ہیں. ماں نے پوچھا میرے محبوب کہاں جا رہے ہو؟ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو, جنت میں آپ کے بیٹے کا نکاح کروانے کے لیے جا رہا ہوں. اور میرے بھائیوں یہ جوانی قربان کرنی ہے تو رسول اللہ پہ کرے, یہ جوانی قربان کرنی ہے تو میرے محبوب پہ کرے, یہ جوانی قربان کرنی ہے تو قرآن پہ کرے, یہ جوانی قربان کرنی ہے تو صحابہ کے یاروں اور غلاموں پہ کرے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے کہتے ہیں استغفر اللہ